اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے چینل میں اپنے تمام ناظرین کو سلام پیش کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام ناظرین اللہ پاک کی خیر و برکت سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے 22 محرم الحرام جمعہ مبارک کے دن کا ایک خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے اور پیارے ناظرین، سورہ کوثر بہت ہی چھوٹی سورہ ہے، بلکہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ ہے، لیکن اس کی فضیلت اور برکت بہت زیادہ ہے۔ پیارے ناظرین، سورہ کوثر کا پس منظر یہ ہے کہ کفار مکہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابتر کہنا شروع کر دیا تو اس وقت سورہ کوثر کا نزول ہوا۔ اس میں کفار مکہ کو ابتر کہا گیا ہے۔ پیارے ناظرین، عرب میں جب کسی کی اولاد مر جائے تو اسے وہ ابتر کہا کرتے تھے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تو کفار مکہ کو ابتر کہہ کر طعنہ دینے لگے۔ ایسا کہنے والوں میں عاص بن دائل کا نام خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو کہتا تھا کہ ان کی بات چھوڑو، یہ کچھ فکر کرنے کی چیز نہیں، کیونکہ وہ اب تک نسل ہیں۔ جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہ رہے گا۔ اس پر سورہ کوثر نازل ہوئی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ کعب بن اشرف جو ایک مرتبہ مکہ آیا تو قریش مکہ کے اس کے پاس گئے، کہا کہ آپ اس نوجوان کو نہیں دیکھتے جو کہتا ہے کہ وہ ہم سب سے دین کے اعتبار سے بہتر ہے، حالانکہ حجاج کی خدمت کرنے والے اور بیت اللہ کی حفاظت کرنے والے لوگوں کو پانی پلانے والے ہیں۔ کعب نے یہ سن کر کہا کہ تم لوگ اس سے بہتر اس پر یہ سورہ کوثر نازل ہوئی۔ پیارے ناظرین، سورہ کوثر کی جتنی فضیلت بیان کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو عمر بھر میں 1000 دفعہ پڑھے گا، خدا اسے جنت میں داخل کرے اور آب کوثر نصیب ہوگا۔ اگر شب جمعہ میں 1000 بار پڑھے گا اور 1000 دفعہ درود پڑھے گا تو خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ تنہائی میں 300 مرتبہ پڑھنے والا شخص دشمنوں پر غالب رہے گا۔ پیارے ناظرین، اگر میں سورہ کوثر کی فضیلت بیان کرنے لگ جاؤں تو پوری ویڈیو ہو جائے گی، لیکن اس کی فضیلت ختم نہ ہوگی۔ آج کا ہمارا وظیفہ خاص طور پر سورہ کوثر کا وظیفہ ہے اور یہ وظیفہ اپنے جمعہ مبارک کے دن 22 محرم الحرام کو کرنا ہے۔ اس وظیفے کے ذریعے اللہ پاک لوگوں پر رزق کے تمام دروازے کھول دے گا اور آپ کی ساتھ نسلیں یہ رزق کھاتی رہیں گی، لیکن رزق ختم نہ ہوگا۔ جو میرے بھائی کی تنگی سے پریشان ہیں اور رزق میں اضافہ چاہتے ہیں تو بس وہ جمعہ مبارک کے دن 22 محرم الحرام کے دن اس وظیفے کو لازمی کر لیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ اسے اللہ پر مکمل یقین کے ساتھ کرتے ہیں تو پوری زندگی آپ مجھے دعائیں دیتے رہیں گے۔ یہ کیسا برکت والا وظیفہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں برکت ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے سے آپ کے کاروبار میں شمار برکت ہوگی۔ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں کامیابی نصیب ہوگی اور اس عمل کے ذریعے سے معاشرے میں آپ کا ایک مقام ہوگا، آپ معاشرے کے امیر لوگوں میں شمار ہو جائیں گے۔ تو پیارے دوستو، اس بابرکت وظیفے کو جاننے کے لیے یہ وظیفہ کیا ہے اور اسے آپ نے کیسے کرنا ہے اور کس وقت کرنا ہے، آپ نے بس اس ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ سکے کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ اور اپنے آنے والے مہمانوں سے خاص طور پر گزارش کرتا چلوں کہ ہمارے چینل محمد حنیف آفیشیل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل آئکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ پر آسانی سے پہنچ سکیں اور آپ سے فائدہ اٹھا سکیں۔ پیارے ناظرین، اب بڑھتے ہیں آج کے اس بابرکت وظیفے کی طرف جس کا آپ بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔
آپ نے کرنا کیا ہے کہ